دہشت گردی کی مسلسل وارداتوں کے بعد پاکستان کا صبر کا پیمانہ لبریز۔ پاک فضائیہ کی افغانستان میں 7 دہشت گرد ٹھکانوں پر انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی۔ وزارت اطلاعات کے مطابق دہشت گردوں نے اسلام آباد کی مسجد باجوڑ اور بنوں میں کارروائیاں کی۔ حملوں کی ذمہ داری افغانستان میں موجود کالعدم TTP فتنہ الخوارج اور اس کے اتحادیوں نے قبول کی۔ ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ یہ دہشت گرد کارروائیاں افغانستان میں موجود قیادت کی ہدایات پر کی گئیں۔ وزارت اطلاعات کا افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال بند کرنے کا مطالبہ۔ دوحہ معاہدے پر عمل درآمد ناگزیر قرار دے دیا۔ عالمی برادری سے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ پاک سرزمین کمزور نہیں، جو میلی آنکھ سے دیکھے گا وہ نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر پیغام۔ مسلم دنیا نے امریکی سفیر کا اشتعال انگیز بیان مسترد کر دیا۔ مشترکہ مذمتی اعلامیے میں مائک حقابی کے بیانات کو خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ مشرق وسطی پر اسرائیلی قبضے سے متعلق مائک حقابی کے بیان پر سعودی عرب نے امریکی محکمہ خارجہ سے وضاحت طلب کر لی۔ کہا اسرائیل میں امریکی سفیر کے بیان کی نوعیت اور اس کے محرکات کو واضح کیا جائے۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد حیدری کی رہائشی عمارت میں سلنڈر پھٹنے سے دھماکہ، ایک بچہ جاں بحق، 4 افراد جھلس کر زخمی۔ ملبہ گرنے سے گیراج میں کھڑی 10 گاڑیوں کو بھی نقصان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی کراچی میں صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے عید سے پہلے کراچی میں BRT منصوبے کی سائٹ کی سڑکیں مکمل کرنے کی نوید سنا دی۔ تاخیر کی وجہ چیلنجز قرار دے دیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے علی امین گنڈاپور کے خلاف کارروائی کی باتیں من گھڑت قرار دے دیں۔ لاہور کے علاقے لیاقت آباد میں پولیس کی کارروائی، ہنی ٹریپ میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے چند روز قبل ایک شخص کو ہنی ٹریپ کر کے لوٹا تھا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے خدشات مزید بڑھ گئے۔ لڑاکا طیاروں سے بھرا دوسرا امریکی بحری بیڑا بحیرہ روم میں داخل ہو گیا۔ امریکہ نے اردن کے ایئر بیس پر بھی کم از کم 60 لڑاکا طیارے کھڑے کر دیے۔ اور T20 ورلڈ کپ سپر 8 مرحلے کا دوسرا میچ آج سری لنکا اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ تیسرے میچ میں شام 6:30 بجے بھارت اور جنوبی افریقہ آمنے سامنے ہوں گے۔ دہشت گردی کی مسلسل وارداتوں کے بعد پاکستان کا صبر کا پیمانہ لبریز۔ پاک فضائیہ کی افغانستان میں 7 دہشت گرد ٹھکانوں پر انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی۔ وزارت اطلاعات کے مطابق دہشت گردوں نے اسلام آباد کی مسجد باجوڑ اور بنوں میں کارروائیاں کی۔ حملوں کی ذمہ داری افغانستان میں موجود کالعدم TTP فتنہ الخوارج اور اس کے اتحادیوں نے قبول کی۔ ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ یہ دہشت گرد کارروائیاں افغانستان میں موجود قیادت کی ہدایات پر کی گئیں۔ وزارت اطلاعات کا افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال بند کرنے کا مطالبہ۔ دوحہ معاہدے پر عمل درآمد ناگزیر قرار دے دیا۔ عالمی برادری سے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ پاک سرزمین کمزور نہیں، جو میلی آنکھ سے دیکھے گا وہ نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر پیغام۔ مسلم دنیا نے امریکی سفیر کا اشتعال انگیز بیان مسترد کر دیا۔ مشترکہ مذمتی اعلامیے میں مائک حقابی کے بیانات کو خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ مشرق وسطی پر اسرائیلی قبضے سے متعلق مائک حقابی کے بیان پر سعودی عرب نے امریکی محکمہ خارجہ سے وضاحت طلب کر لی۔ کہا اسرائیل میں امریکی سفیر کے بیان کی نوعیت اور اس کے محرکات کو واضح کیا جائے۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد حیدری کی رہائشی عمارت میں سلنڈر پھٹنے سے دھماکہ، ایک بچہ جاں بحق، 4 افراد جھلس کر زخمی۔ ملبہ گرنے سے گیراج میں کھڑی 10 گاڑیوں کو بھی نقصان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی کراچی میں صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔
وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے عید سے پہلے کراچی میں BRT منصوبے کی سائٹ کی سڑکیں مکمل کرنے کی نوید سنا دی۔ تاخیر کی وجہ چیلنجز قرار دے دیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے علی امین گنڈاپور کے خلاف کارروائی کی باتیں من گھڑت قرار دے دیں۔ لاہور کے علاقے لیاقت آباد میں پولیس کی کارروائی، ہنی ٹریپ میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے چند روز قبل ایک شخص کو ہنی ٹریپ کر کے لوٹا تھا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے خدشات مزید بڑھ گئے۔ لڑاکا طیاروں سے بھرا دوسرا امریکی بحری بیڑا بحیرہ روم میں داخل ہو گیا۔ امریکہ نے اردن کے ایئر بیس پر بھی کم از کم 60 لڑاکا طیارے کھڑے کر دیے۔ اور T20 ورلڈ کپ سپر 8 مرحلے کا دوسرا میچ آج سری لنکا اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ تیسرے میچ میں شام 6:30 بجے بھارت اور جنوبی افریقہ آمنے سامنے ہوں گے۔ دہشت گردی کی مسلسل وارداتوں کے بعد پاکستان کا صبر کا پیمانہ لبریز۔ پاک فضائیہ کی افغانستان میں 7 دہشت گرد ٹھکانوں پر انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی۔ وزارت اطلاعات کے مطابق دہشت گردوں نے اسلام آباد کی مسجد باجوڑ اور بنو میں کارروائیاں کی۔ حملوں کی ذمہ داری افغانستان میں موجود کالعدم TTP فتنہ الخوارج اور اس کے اتحادیوں نے قبول کی۔ ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ یہ دہشت گرد کارروائیاں افغانستان میں موجود قیادت کی ہدایات پر کی گئیں۔ وزارت اطلاعات کا افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال بند کرنے کا مطالبہ۔ دوحہ معاہدے پر عمل درآمد ناگزیر قرار دے دیا۔ عالمی برادری سے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ پاک سرزمین کمزور نہیں، جو میلی آنکھ سے دیکھے گا وہ نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر پیغام۔ مسلم دنیا نے امریکی سفیر کا اشتعال انگیز بیان مسترد کر دیا۔ مشترکہ مذمتی اعلامیے میں مائک حقابی کے بیانات کو خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ مشرق وسطی پر اسرائیلی قبضے سے متعلق مائک حقابی کے بیان پر سعودی عرب نے امریکی محکمہ خارجہ سے وضاحت طلب کر لی۔ کہا اسرائیل میں امریکی سفیر کے بیان کی نوعیت اور اس کے محرکات کو واضح کیا جائے۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد حیدری کی رہائشی عمارت میں سلنڈر پھٹنے سے دھماکہ، ایک بچہ جاں بحق، 4 افراد جھلس کر زخمی۔ ملبہ گرنے سے گیراج میں کھڑی 10 گاڑیوں کو بھی نقصان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی کراچی میں صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے عید سے پہلے کراچی میں BRT منصوبے کی سائٹ کی سڑکیں مکمل کرنے کی نوید سنا دی۔ تاخیر کی وجہ چیلنجز قرار دے دیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے علی امین گنڈاپور کے خلاف کارروائی کی باتیں من گھڑت قرار دے دیں۔ لاہور کے علاقے لیاقت آباد میں پولیس کی کارروائی، ہنی ٹریپ میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے چند روز قبل ایک شخص کو ہنی ٹریپ کر کے لوٹا تھا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے خدشات مزید بڑھ گئے۔ لڑاکا طیاروں سے بھرا دوسرا امریکی بحری بیڑا بحیرہ روم میں داخل ہو گیا۔ امریکہ نے اردن کے ایئر بیس پر بھی کم از کم 60 لڑاکا طیارے کھڑے کر دیے۔ اور T20 ورلڈ کپ سپر 8 مرحلے کا دوسرا میچ آج سری لنکا اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ تیسرے میچ میں شام 6:30 بجے بھارت اور جنوبی افریقہ آمنے سامنے ہوں گے۔